السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت پنجم مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ 1 اس کتاب سے سبق نمبر 18 ماحول اور ہم اس سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ سوال آپ کو دیا ہوا ہے، کیا کریں گے بھلا؟ ندی تالاب کی سطح پر آبی سنبل کی چادر پھیل گئی ہے۔ اس کا جواب ہمیں اس طرح سے لکھنا ہوگا، جب نامیاتی اشیاء پانی کے ساتھ مل جاتی ہے تو پانی کی سطح پر بہت سے نباتات کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں آبی سنبل بھی شامل ہے، لیکن آبی سنبل اگر بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہو تو وہ پانی کی سطح پر چادر کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اس لیے دوسرے آبی جانداروں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان نباتات کے ذریعے دن میں تو آکسیجن خارج ہوتی ہے، لیکن رات میں یہ پانی میں حل شدہ آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح دیگر آبی جانداروں کے لیے آکسیجن دستیاب نہیں ہوتی اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مردہ جاندار آبی سنبل کے لیے زرخیز کھاد کا کام کرتے ہیں اور ان کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح جانداروں کے لیے ماحول کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے ان آبی سنبل نباتات کو سب سے پہلے پانی کی سطح سے الگ کر دینا چاہیے۔ پانی میں نامیاتی اشیاء شامل نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح ان کی پیداوار پر روک لگیں گی۔ چیل اپنی تیز نگاہ اور شکار کے لیے مشہور ہے۔ یہ کترنے والے جانوروں، چوہے وغیرہ اور چھوٹے پرندوں کے شکار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مردہ جانوروں اور سڑ جانے والے مادوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ اس طرح چیل ماحول کی بھی صفائی کرتی ہے۔ اگر چیل پرندے نہ ہو تو چوہوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، ماحول میں سڑ جانے والے خراب مادوں میں اضافہ ہوگا۔ چیل خود شکاری پرندہ ہے، اس لیے دوسرے جانور اس کا شکار نہیں کرتے۔ اس لیے اگر ان کی تعداد کم ہو جائے تو ماحول کے دوسرے جانداروں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیم درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ نقل مکانی سے کیا مراد ہے؟ کا جواب ہے، جب جانور کی غذا اور تولیدی عمل کی خاطر اپنے مستقل مسکن کو چھوڑ کر عارضی طور پر دوسرے علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اسے نقل مکانی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، پرندوں کا دور حیات لکھیے۔ اس کا جواب ہمیں اس طرح سے لکھنا ہوگا، پرندے ایسے قدرتی ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں نباتات بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ درختوں پر پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ مادہ پرندے گھونسلے میں انڈے دیتی ہے، پھر ان انڈوں پر بیٹھ کر انہیں جسم کی حرارت پہنچاتی ہے۔ انڈوں میں سے بچے باہر آتے ہیں، مادہ پرندہ ان کی حفاظت کرتی ہے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ہوا کی آلودگی کے 2 وجوہات لکھیے۔ جواب نمبر 1، ایندھن کے گھریلو استعمال کے علاوہ صنعتوں اور کارخانوں میں بڑے پیمانے پر ایندھن کے احتراق سے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تناسب بڑھتا ہے۔ نمبر 2، سواری گاڑیوں، بسوں اور ٹرکوں میں ایندھن کے احتراق سے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر زہریلی گیسز ہوا میں شامل ہو کر ہوائی آلودگی کا سبب بنتی ہے۔ سوال نمبر 4، زمین پر دستیاب جنگلاتی علاقوں کا استعمال ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، زمین پر دستیاب جنگلاتی علاقوں میں موجود درختوں کو صاف کر کے
اس زمین کا استعمال زراعت کے لیے، بستیاں آباد کرنے، صنعتوں اور راستوں کی تعمیر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نتیجے میں جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے۔ دال وجوہات لکھیے۔ حیاتی اجزاء کی حفاظت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا جواب ہے حیاتی اجزاء کی حفاظت ماحول کی غذائی زنجیر اور غذائی جال کی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قدرت میں انسان کی دخل اندازی کے سبب ہوا، پانی اور زمین میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اس طرح ان غیر جاندار اجزاء کا وجود خطرے میں پڑ کر کچھ جاندار اجزاء ختم ہو گئے ہیں۔ ماحول کے ایک جز میں بگاڑ پیدا ہو تو اس کا دوسرے اجزاء سے تعلق پر اثر ہوتا ہے اور ماحول کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ زمین کے جاندار اجزاء دھیرے دھیرے معدوم ہو رہے ہیں، یعنی ختم ہو رہے ہیں۔ مختلف قسم کے حیوانات یا نباتات حیاتی اجزاء آہستہ آہستہ معدوم ہو گئے تو کئی غذائی زنجیروں کی کڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان کا اثر زمین پر موجود جانداروں کی پوری دنیا پر ہوگا اور قدرت میں ماحول کا توازن متزلزل ہو جائے گا۔ اس لیے حیاتی اجزاء کی حفاظت اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 2، جنگلی جانوروں کی تعداد میں دن بدن کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس کا جواب ہے زراعت، بستیاں، صنعتیں، سڑکیں اور ریل کے راستے تعمیر کے لیے بہت زیادہ کھلی زمین کی ضرورت کے نتیجے میں جنگلات کی تیزی سے کٹائی ہوتی جا رہی ہے۔ جنگلات میں نہ صرف مختلف جانداروں کے مسکن ہوتے ہیں بلکہ کئی قسم کے نباتات ہوتی ہیں۔ ان کے درختوں پر کئی پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں۔ ریچھ، ہرن، بندر، ہاتھی، شیر جیسے حیوانات جنگل میں ہی رہتے ہیں۔ جنگل سے ہی ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ زمین پر نباتات ختم ہونے کی وجہ سے حیوانات کی تعداد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے جنگلات کی کٹائی روک کر نباتات کی حفاظت کی جائے تو ان پر انحصار کرنے والے جنگلی حیوانات کی بھی حفاظت ہوگی۔ شکریہ۔